ایک صحابی ہیں جریر، عرب کے سردار شہزادے، نوکر سے کہا گھوڑا خرید کے لا منڈی سے۔ وہ منڈی میں گیا، گھوڑا مالک سے لیا 300 پاؤنڈ کہہ لو، 300 روپے، 300 درہم، اور لیا کر کہنے لگا جی یہ میں نے 300 میں خریدا ہے، آپ پیسے دے دیں۔ جریر بن عبداللہ کے تھے، گھوڑوں کی نسلوں کو جانتے تھے، انہوں نے گھوڑوں کو دیکھا وہ قیمتی تھا، 300 سے زیادہ تھا، اور مالک کو نہیں پتا کیا ہے، لیکن 600 کر دوں، اس سے بھی خوشی کی بات ہے، کہ اگر میں 700 کر دوں تو اس سے بھی زیادہ اچھی بات ہے، کہ اگر میں 800 کر دوں تو کہنے لگا حضرت جو لینا تلا وہ یہ میرے نال کی تسی چکر شروع کرتا ہے۔ قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري۔ اس کے بعد آپس کے معاملات جس کو حقوق العباد کہتے ہیں، جس کو حقوق العباد کہتے ہیں، اس میں ایک عالی شان مسلمان بن کے زندگی گزارنے والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھا، نماز کے لیے وضو چاہیے اور حقوق العباد کے لیے اخلاق چاہیے، سچائی چاہیے، دیانتداری چاہیے، امانت داری چاہیے۔ میرے نبی وضو فرما رہے تھے تو صحابہ وضو کا پانی نیچے سے لے رہے تھے، اور کوئی پی رہا تھا، کوئی منہ پہ مل رہا تھا، کوئی سینے پہ۔ آپ نے فرمایا یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا جی آپ کے عشق میں کر رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے عشق میں کر رہے ہیں۔ سننا، میرے نبی نے فرمایا میں بتاؤں سچا عاشق کون ہوتا ہے؟ غور سے سننا، مستورات بھی آپ نے فرمایا میں بتاؤں سچا عاشق کون ہوتا ہے؟ یہ تو بڑا سوکھا کام تم نے کر لیا ہے کہ میرے وضو کا پانی پی کے میرے عاشق بن جائے۔ اب میں بتاؤں سچا عاشق کون ہوتا ہے؟ کہ جی کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا فَلْيَصْدِقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، جو زندگی بھر سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ کہ میرے عاشق کی پہلی نشانی ہے وہ سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں۔ کنجوس، بخیل، شوم ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر لوگوں نے پوچھا جھوٹا ہو سکتا ہے مسلمان؟ فرمایا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ تو عشق کی پہلی نشانی حقوق العباد میں جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے سچائی۔ دوسرا فرمایا کہ میرا عاشق وہ ہے فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، جو کبھی کسی کو دھوکہ نہ دے، جو کسی کو دھوکہ نہ دے، جو دیانتداری سے زندگی گزارے، وہ ہے میرا عاشق اور میرے رسول کا، میرے رب کا عاشق۔ اور میرے نبی نے فرمایا میں اپنے امتی عورتوں سے، مردوں سے ہر گناہ کی توقع رکھتا ہوں، انسان ہے ہو جائے گا، لیکن مجھے امید ہے کہ میری امت کے مرد عورت 2 گناہ نہیں کریں۔ آپ نے کہا مجھے امید ہے کہ 2 نہیں کریں گے، 2 نہیں کریں، 2۔ کہا جی کیا؟ کہا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولیں گے، ایک دھوکہ کبھی نہیں۔ اس دیش میں کتنے انڈین پاکستانی ہیں جو فرضی بیماری کے پیپر بنوا کے اور گورنمنٹ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور فراڈ کر رہے ہیں۔ مسلمان، یہ حکومت اتنی ہمدرد ہے تمہاری، تم اس کے ساتھ فراڈ کرتے ہو، ان کے ٹیکس چراتے ہو۔ حکومت ہی غلط ہو، بددیانت ہو، تمہیں لوٹ رہی ہو تو تم بھی لوٹ لو، لیکن یہ تو حکومت دیانتدار تم پر خرچ کرتے ہیں، تمہاری سہولتوں کو کتنا دیکھتے ہیں۔ میرے ایک دوست فرانس میں رہتے تھے، ابھی پیپر نہیں بنے تھے، پروسیس میں تھے، پاکستان کا ہارٹ اٹیک ہو گیا تو ایئر ایمبولینس پیرس سے اڑ کے لاہور پہنچا، ان کو وہاں سے، ابھی ان کے پیپر نہیں بنے تھے، پروسیس میں تھے، ایک کارڈ ان کو ملا ہوا تھا۔ جب گورنمنٹ فرانس کو پتا چلا تو انہوں نے ایئر ایمبولینس بھیج کر اسے اٹھایا اور پیرس میں لا کر اسے پہنچایا اس کے علاج کے لیے۔ جو اتنے ہمدرد ہوں ان کو ان سے یہ فراڈ کرنا، جیلی بیماری کے کاغذات بنا کے بیٹھ کے روٹی کھانا، اس سے بھوکا رہنا بہتر۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی دھوکہ نہیں دے گا۔ مسلمان دھوکہ نہیں دیتا ہے، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا ہے، دیانتداری سے کام کرتا ہے۔ ایک صحابی ہیں جریر، عرب کے سردار شہزادے، نوکر سے کہا گھوڑا خرید کے لا منڈی سے۔ وہ منڈی میں گیا، گھوڑا مالک سے لیا 300 پاؤنڈ کہہ لو، 300 روپے، 300 درہم، اور لیا کر کہنے لگا جی یہ میں نے 300 میں خریدا ہے، آپ پیسے دے دیں۔ جریر بن عبداللہ کے تھے، گھوڑوں کی نسلوں کو جانتے تھے، انہوں نے گھوڑوں کو دیکھا وہ قیمتی تھا، 300 سے زیادہ تھا، اور مالک کو نہیں پتا کیا ہے، لیکن قانون، لا، یہ میری گھڑی ہے، میری گھڑی، یہ میں نے
600 ریال کی خریدی ہے، مثال دے رہا ہوں، 600 روپے کی خریدی ہے، 600 پاؤنڈ کی خریدی ہے، میں 100 پاؤنڈ میں بیچ دوں اور آپ لے لیں تو ٹھیک، کوئی قانونی پکڑ کوئی نہیں ہے. کہ 600 کر دوں، کہ اس سے بھی خوشی کی بات ہے. کہ اگر میں 700 کر دوں، کہ تو اس سے بھی زیادہ اچھی بات ہے. کہ اگر میں 800 کر دوں تو کہنے لگا حضرت جو لینا ہے تلا وہ یہ میرے نال کی تسی چکر شروع کرتا ہے. اس لیے کہ کبھی خریدنے والا بھی ریٹ بڑھاتا ہے. آپ نے کبھی دنیا میں دیکھا یا سنا کہ خریدار ریٹ بڑھا رہا ہو اور مالک کم بتا رہا ہو؟ میرے آپ جیسا کوئی ہوتا تو 300 کے 250 کرواتا اور انہوں نے 800 تک پہنچا دیا تو کہنے لگا حضور غریب بندہ میرا مذاق نہ اڑاؤ، لینا تو لے لو تو اے میری جان چھڑو، تو اسی کیا کی جاندے ہو. انہوں نے اپنے نوکر سے کہا 800 دے دو، گھوڑا باندھ دو. وہ تو سر کڑائی تے پنجے گھیوے چنے، ہماری پنجابی کی مثال ہے، 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑائی میں. وہ تو پٹھیاں چھالا مارتا گیا. جب وہ چلا گیا تو ان کے نوکر نے کہا حضرت میں جو 300 میں سودا کر کے آیا تھا 500 کس خوشی میں بڑھائے؟ فرمایا میں نے اپنے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے یہ بات اپنے نبی سے سنی تھی کہ جب تک جریر زندہ رہنا کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کا برا نہ چاہنا، سب کا بھلا چاہنا. اور یہ گھوڑا 300 کا نہیں تھا، 800 کا تھا. اگر میں 300 میں رکھتا تو میرے نبی سے کیا وعدہ جھوٹا تھا، لہذا میں نے اس کو وہ کیا جو میرے نبی کا مجھ پر وعدہ تھا. یہ ہے مسلمان کی سچائی اور دیانتداری، یہ حقوق العباد ہے. حقوق العباد میں سچائی چاہیے، دیانتداری چاہیے. اور آپ نے فرمایا تیسری کہ میرا سچا عاشق بتاؤں کون ہوتا ہے؟ کہ میرا سچا عاشق وہ ہے جو سچ بولے، میرا سچا عاشق وہ ہے جو دیانتداری سے زندگی گزارے، میرا سچا عاشق وہ ہے جو جہاں رہتا ہو وہاں کے لوگوں سے سلوک اچھا کرے. سلوک اچھا. آپ ایک غیر مسلم کمیونٹی میں رہتے ہیں، آپ کے اخلاق ایسے ہوں کہ لوگ کھینچے چلے ہیں. مسلمان کا مطلب سچائی ہو، مسلمان کا مطلب محبت ہو، مسلمان کا مطلب دیانتداری ہو، مسلمان کا مطلب حیا اور پاک دام نہیں ہو. پیسے کی غلامی ہم نہیں کر سکتے، ہم محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں. ہم روٹی کے غلام نہیں کہ شرابیں بیچ کر اپنے گھر چلائیں اور ڈرگز بیچ کر اپنے گھر چلائیں اور ایسے 2 نمبر کاغذ بنا کر ہم گورنمنٹ سے خیرات لیں اور گورنمنٹ کو دھوکہ دیں. اتنی ایماندار گورنمنٹ کو دھوکہ دینا یہ میرے ایمان اور میرے ضمیر کی موت ہے. مجھے ایسا پیسہ نہیں چاہیے، چٹنی سے روٹی کھا لوں گا لیکن سچائی اور دیانتداری اور خیر خواہی کو ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا. تو میرے نبی نے فرمایا کہ جو سچ بولے، جو دیانتداری سے چلے، جو پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرے، مسلم اور غیر مسلم ہو، ان کے ساتھ ان پر خرچ کرو. پاکستانی ہندوستانی بڑے بڑے تاجر بن چکے ہیں، بڑے بڑے مالدار بن چکے ہیں، ٹھیک ہے ہماری زکوٰۃ مسلم کو ملتی ہے. یہاں پہلے ڈھونڈو غریب مسلمان بہت ہیں جو کونسل کے گھر میں رہتے ہیں، واقعی ضرورت مند ہیں، کونسل کا پیسہ بڑی مشکل سے روٹی پوری ہوتی، انہیں زکوٰۃ دو. تم پاکستان میں بھیجنا چاہتے ہو بھیجو، انڈیا بھیجنا چاہتے ہو بھیجو، بنگلہ دیش بھیجنا چاہتے ہو بھیجو، لیکن پہلے یہاں دیکھو کون ضرورت مند ہے. اہل ایمان میں تمہیں بے شمار ملیں گے. اگر تمہیں یہاں کوئی نہیں ملتا تو پھر صدقہ دو، صدقہ غیر مسلم کو دو. بے شمار غریب یہاں بھی لوگ بھیک مانگنے والے میں نے دیکھے ہیں. سخی بنو، اللہ کے نام پہ غیر مسلم کو بھی دو گے تو قبول ہوگا. ایک عورت آئی میرے نبی کے پاس مدینے میں، اس کا نام تھا سارہ مولات بنی مطلب. کہنے لگی محمد بھوک نے بھیجا ہے، کچھ میری جھولی بھر دے. آپ نے تھی کون؟ طوائف. کون تھی؟ طوائف. اور کون تھی؟ سنگر. اور تیسرا کفر. تو آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتی ہو؟ سن رہے ہو میری بات؟ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتی ہو؟ کہنے لگے نہیں کلمہ نہیں پڑھتی. سبحان. آپ کہتے ہیں اس کو 2 لتر مارو باہر کڈو. کافر بھی ہے، طوائف بھی ہے، تو منگن آ گئی، چل دوڑ جا. تو آپ نے فرمایا تو گانے والی تھی تو مکے والوں نے تیرا گانا سننا چھوڑ دیا؟ تو کہنے لگے ہاں، جب سے بدر میں ان کے سردار قتل ہوئے ہیں انہوں نے میرا گانا ہی سننا چھوڑ دیا ہے، تب تو تیرے پاس آئی ہوں. تو آپ نے کہا میری فیملی والوں، بنو مطلب، بنو عبد المطلب، اٹھو اور اس مائی کی جھولی بھر دو. آپ نے غیر مسلم، طوائف اور سنگر کو کہا اس کی جھولی بھر دو کہ اسے موت تک مانگنا نہ پڑے. یہ میرے دین کی دعوت ہے، یہ میرے دین کی کہ حقوق العباد ہیں.